Hi, we are here with Dr. Inayatullah Faizi. He is from Chitral. We are having his interview regarding the 1947 Partition Archive. On behalf of that, we are in Islamabad. So, Assalamu alaikum sir. وعلیکم السلام. میر صاحب کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. بڑی مہربانی، آپ نے وقت نکالا. اچھا، اپنا نام بتائیے گا، بچپن کی کہانی، جو کس طرح بچپن گزرا، کہاں پیدا ہوئے، کہاں آپ نے پڑھا، کتنا پڑھا؟ میرا نام عنایت اللہ فیضی، بالیم ہندوراج ماؤنٹین رینج کی وادیوں میں سے ایک وادی لاسپور، جو سوات، کلام، دیر، کمراٹ اور گلگت بلتستان کے پھنڈر سے نکلتی ملا ہوا، چاروں کا واٹر شیڈ ایک ہے، ملا ہوا پہاڑی علاقہ ہے. وہاں میں پیدا ہوا. 5ویں تک گاؤں میں پڑھا. اس کے بعد 3 دن پیدل سفر کر کے چترال ٹاؤن آ کے وہاں پہ ہائی اسکول میں داخل ہوا. 6 سے لے کے 10ویں تک ہائی اسکول میں پڑھا چترال پراپر میں. اس کے بعد میں نے نوکری کر کے، مزدوری کر کے پرائیویٹ تعلیم حاصل کی. ایم فل کے لیے میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور پی ایچ ڈی کے لیے میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا. فرسٹ ایئر سے ایم اے تک میں نے پرائیویٹ کیا. کچھ عرصہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ہماری اپنی زبان کھوار کا رسالہ تھا، جمہور اسلام، اس کا ایڈیٹر رہا. اس کے بعد ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر ہوا اور میرا کیریئر لیکچرر ہی بنا. درمیان میں کچھ عرصہ میں نے انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر IUCN کے ساتھ ایک پروجیکٹ پر 3 سال کے لیے کام کیا، اپنے محکمے سے چھٹی لے کے. علاقے کی زبان، ثقافت اور سماجی مسائل پر میں نے اخبارات کے لیے لکھا. ان کالموں کے مجموعے بھی شائع ہوئے اور کچھ کتابیں بھی لکھی. سفر مختلف ملکوں کے کیے، جن میں برطانیہ، جرمنی، چائنا، ایران، تھائی لینڈ، نیپال، افغانستان، سعودی عرب وغیرہ شامل ہیں. اچھا، آپ نے بالیم مطلب جو لاسپور ویلی ہے بالائی چترال میں، وہ تو جب آپ وہاں، آپ کا بچپن وہیں پہ گزرا زیادہ تر، آپ نے 5ویں تک وہاں پڑھا اور پھر آپ اس کے بعد چترال میں آئے. تو یہ سن آپ کو یاد ہے کہ کس زمانے کی؟ جی ہاں، میری پیدائش 1952 ہے. میں نے 5ویں پاس کیا 1965 میں اور 10ویں پاس کیا 1970 میں. تو یہ 1970 تک میں اپنے گاؤں ہی میں جاتا رہا. اور 70 کے بعد میں پشاور آیا تو سال میں 1 بار گاؤں جاتا تھا. اور اس کے بعد پھر سروس لے کے پھر واپس چترال گیا تو میرا گاؤں کے ساتھ پھر رابطہ ہو گیا. پھر میں زیادہ عرصہ میرا گاؤں میں رہا. اچھا، تو آپ اس وقت جو مطلب ظاہر ہے بالیم یا لاسپور تو بہت چندور کے نیچے ہی ہے، پڑتا ہے، تو وہاں جب اس زمانے میں کوئی سڑک جاتی تھی یا پیدل آتے تھے چترال؟ 1965 میں پیدل آتے تھے. 1974 میں سڑک بن گئی. وہاں تک 74 میں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سڑک بنائی. گورنمنٹ نے لوگوں کو انکریج کیا، سپورٹ دیا، مشینری دی، تم اپنی مدد آپ کے تحت بناؤ. تو لوگوں نے میول ٹریک جو تھے انگریزوں کے بنائے ہوئے، ان کو لوگوں نے تھوڑی سی ان کو
ان کی مرمت کر کے ان کو وائڈن کر کے انہوں نے وہ جیپیبل بنایا، ویہیکولر ٹریفک کے لیے، 4 ویل کے لیے ان کو بنایا. اچھا، یہ 65 بھی بہت ایک مطلب آپ نے اس وقت 5ویں جماعت پاس کی 65 میں، وہ پاکستان کے لحاظ سے ایک اہم زمانہ ہے. 70 بھی ایک اہم موڑ ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا، وہ تو اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو پڑھنے کی طرف کس طرح، وہاں پہلے لوگ پڑھتے تھے یا آپ کے گاؤں میں آپ کو اس طرف کیا دھیان کس طرح پڑ گیا؟ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب پہلے ملیشیا میں تھے، وہاں پہ وائرلیس آپریٹر تھے. وہاں سے ریٹائر ہو کے انہوں نے گاؤں میں سکول کھولا. اس سکول کو اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن نے، وہ پرنسلی اسٹیٹ تھا اس زمانے میں، ایڈمنسٹریشن نے میرے والد صاحب کی تنخواہ مقرر کی. سکول اپنی زمین میں اپنے بنائے ہوئے مکان میں تھا اور تنخواہ اس کو ملتی تھی، تو وہ سکول پہ ریکگنیشن تھی. تو ظاہر ہے میں گھر میں بڑا بچہ تھا تو میں نے داخل ہونا تھا. تو یہ مجھے والد صاحب کی طرف سے گھر کے اندر سے ایک تحریک ملی پڑھنے کا، وہاں جانے کا. تو وہ ٹیچر تھے؟ وہ ٹیچر تھے. اور ان کا جو اسکول تھا وہ انہوں نے خود بنایا، پھر گورنمنٹ نے اس کو، گورنمنٹ نے اسٹیٹ اس وقت کی اسٹیٹ نے اسے اپنایا. آپ نے اسٹیٹ کی بات کی جو چترال ریاست کی، تو اس کی ذرا تاریخ بتائیے گا کہ یہ کب بنی اور اس کے بیچ میں کیا ہوا، تاریخ بتائیے گا. پھر بعد میں پوچھیں گے کہ اسٹیٹ زمانے میں حالات، سوشل لائف کیسی تھی. چترال اسٹیٹ کی تاریخ جو ہے وہ بر صغیر کی ریاستوں میں کافی پرانی ہے. قریبی ریاستوں گلگت بلتستان، سوات، دیر سے تو بہت پرانی ہے. 10ویں صدی عیسوی میں کلاش بادشاہ بولا سنگھ نے اسٹیٹ قائم کی. اس کے بعد کلشوں کے 22 بادشاہ گزرے. ان کے بعد ایک حملہ آور باہر سے آیا، ترکستان سے رئیس شاہ نادر رئیس، اور اس نے زیرین چترال میں کلاش سے حاصل کی. بلائی چترال سملک کو دے دیا. بلائی چترال میں سملک خاندان کی، سملک اس کی حکومت رہی. زیرین چترال میں رئیس کی رہی. پھر رئیس نے بلائی چترال میں بھی سملک کو شکست دی. شکست دے کر یہ 1320 اور 1340 عیسوی کے درمیان کا زمانہ ہے جب رئیس نے پورے چترال کو زیر نگین کیا اور ایک مسلمان بادشاہ کی حکومت قائم کی، کیونکہ سملک بھی بدھسٹ تھا. کلشوں کی حکومت 1520 تک کلاش وادیوں کے اندر رہی. رجوائی ان کا آخری بادشاہ تھا. 1520 تک کلاش اپنے موجودہ جو کلاش ویلیز ہیں، بمبرے، ترمبور، بریز اور اس کے اطراف کے ویلیز، ان میں کلاشوں کی حکومت 1520 تک تھی. الگ حکومت تھی. وہ اس میں چترال کی ریاست سے الگ تھی. اچھا. پھر 16ویں صدی میں 1595 میں کٹور خاندان جو فرغانہ سے آئے ہوئے بزرگ تھے، بابا ایوب، ان کا تعلق تیمور، امیر تیمور کی نسل حسین بائقرہ کے خاندان سے تھا. اس کی اولاد نے 1595 میں رئیس سے لے کر کے حکومت قائم کی اپنی. تو 1595 سے لے کر 1969 میں ریاست کے مرج تک، 1947 میں پاکستان بننے تک کٹور کی حکومت رہی. اچھا، یہ سارے مہتر جو چترال گزرے یہ کٹور تھے؟ یہ آخر والے کٹور تھے. مہتر تو رئیس والوں کو بھی کہتے تھے. مہتر نام کلاش کا بھی تھا. مہتر نام کلاش کا بھی مہتر نام تھا، رئیس کا بھی مہتر نام تھا.
اور کٹور کا بھی مہتر نام تھا، مہتر نام شروع سے تھا۔ اچھا، تو یہ کٹور نام یہ کیا ہے، اس کا نام کس طرح پڑا؟ کٹور کٹارا اس کا نک نیم تھا، کٹارا، کٹارا نک نیم تھا، وہاں سے کٹور پڑ گیا۔ اچھا، ہمارے محترم شاہ اول اس کا وہ ایک تو اس کا نک نیم کٹارا تھا، اچھا، وہاں سے کٹور پڑ گیا۔ اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تیمور جو امیر تیمور کے خاندان سے تارتار تھا؟ جی ہاں، تارتار جو کٹار ہے اس طرح ہو گیا؟ اس طرح کا۔ اچھا، ہماری زبان تروالی میں ایک فوک ٹیل ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں لوگ ایک سب ٹرائب کا نام دیا کہ وہ کٹار سے آئے ہیں، تو یہ کٹار کون سا ریجن ہوتا تھا آپ کے؟ چترال کو ہم کہتے تھے شاید؟ چترال کو اس زمانے میں قشقار کہتے تھے، قشقار، کٹار نہیں۔ یہ کٹار کوئی اور ریجن ہوگا، چترال نہیں، چترال کو قشقار کہتے تھے، کٹار نہیں کہتے تھے۔ قشقار تو ابھی بھی ریسنٹلی میں مطلب وہاں جرمنی میں تھا تو ایک کانفرنس میں، تو وہاں اس پورے سینٹرل ایشین ریجن کو وہاں نقشے میں انہوں نے قشقار لکھا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا کہ قشقار آپ کس کو کہتے کہ یہ پورا ریجن قشقار کہلاتا تھا، تو یہ ان سے ملا ہوا ہے، یہ وجہ ہے۔ یہ قشقار ملا ہوا ہے، اس زمانے میں ایسا تھا نا، یہ ترکستان کے کاشغر جو سٹی ہے، اس سٹی کے نام کو بگاڑ کے قشقار بنایا ہوا ہے۔ تو یہ یہاں سے جو ٹریڈ کاروان جاتے تھے، مرچنڈائز، وہ گھوڑوں پہ، خچروں پہ یا پیدل، وہ پشاور سے، کابل سے، جلال آباد سے، چترال کے راستے اور گلگت کے راستے یہ کاشغر جاتے تھے، اور کاشغر سے پھر واپس یہ قافلے جلال آباد، کابل اور پشاور تک جاتے تھے۔ تو ہماری کھوار زبان میں بہت سے الفاظ ہیں ویکابولری میں جو اس دور سے وابستہ ہیں، مثلا ہم لاٹھی کو، سٹک کو کتاغانی کہتے ہیں، وہ کتاغان ایک جگہ کا نام ہے راستے میں، تو وہاں سے وہ سٹک لاتے تھے، بڑے اچھے وہ سٹک ہوتے تھے۔ ہم کتے کی ایک نسل ہے کالمقی، وہ کالمک ایک ہورڈے تھا، یہ ان کا روسیوں کا ایک ہورڈے تھا کالمک۔ یہ لوگ حملہ آور ہوتے تھے اور یہ آتے تھے کاشغر تک اور کابل تک، یہ حملے کرتے تھے، لوگ ان سے ڈرتے تھے، تو اس سے ان کے کتوں کو کالمک کہتے تھے، تو ہمارے ہاں ان کو کالمقی کہتے ہیں۔ اس طرح ہمارے ہاں بے وفا کے لیے، بے وفا جو کسی کا نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ ہے بدرقہ۔ بدرقہ، یہ بدرقہ وہ تھا جو اوپر سے کاشغر سے آنے والے کے ساتھ چغسرائی، کابل، جلال آباد، پشاور تک جاتا تھا، پشاور میں دوسرے آدمی کے ساتھ ہو کے اس کو کاشغر پہنچاتا تھا، یعنی یہ نہ جانے والے کا دوست ہے نہ آنے والے کا دوست ہے۔ اچھا، یہ بدرقہ سے مجھے یاد آیا، ہماری تروالی میں اور پرانی تروالی زبان میں داروغے کے لیے بدرگاہ اب بھی پشتوں میں ہے، اب بھی پشتوں میں پہرے دار کو، سیکیورٹی گارڈ کو بدرگاہ کہتے ہیں۔ یہ جو آپ وزیرستان میں محمل میں سفر کریں گے تو پولیٹیکل ایجنٹ آپ کے ساتھ ایک خسدار کو بھیجے گا، وہ دکھا بدرگاہ دار کو بدرگاہ، تو ہم اس کو بدرقہ کہتے ہیں قاف کے ساتھ۔ اچھا، یہ آپ نے بتا دیا کہ جو اسٹیٹ جو ظاہر ہے، جو پاکستان پارٹیشن ہو گیا، مطلب انڈیا پاکستان بن گیا 47 میں، تو چترال اسٹیٹ کی کیا حیثیت تھی اس وقت؟ 1947 میں میرے دادا 1974 تک زندہ تھے، میرے بی اے کرنے تک میرے دادا جعفر خان خلیفہ کہلاتے تھے،
وہ سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوم کے خلیفہ تھے. ان کا پیر ان کی طرف سے پیر آتا تھا، وہ پیر مختلف جگہوں میں خلیفے مقرر کرتا تھا. تو میرا دادا ان کا خلیفہ تھا. میرے دادا کا بھائی کاشغر میرے تک جاتا تھا، جا کے واپس آتا تھا، کابل تک سفر کرتا تھا ان پیروں کے ساتھ. وہ جو پیر ہوتے تھے وہ بھی بدخشان سے، فیض آباد سے آتے تھے، اور کچھ پیر جو ہوتے تھے وہ ختن سے اور یارکن سے آتے تھے، وہاں سے بھی پیر آتے تھے. تو میرے دادا جی اپنے ہم عمر لوگوں کو میرے سامنے بتاتے تھے، میرے سامنے میں سنتا تھا، وہ اپنے ہم عمر لوگوں کو، مہمانوں کو بتاتے تھے کہ 1947 سے پہلے میرے گاؤں کے لوگ، لاجپور کے لوگ گلگت کے راستے سری نگر تک جاتے تھے، اپنا سامان وہاں لے جا کے بیچتے تھے. یہاں پہ پہاڑوں میں کچھ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ممیرہ ہوتا ہے جو آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے، سلاجیت ہوتی ہے جو ان کے لیے ہڈیوں کے درد کے لیے، زخموں کے لیے اور کمزوری کے لیے بہت مفید ہوتی ہے. اس قسم کا ہمارے ہمارے پہاڑوں میں زیرہ بہت بہت اعلیٰ پائے کا زیرہ ہوتا تھا. تو یہ چیزیں، اور وہ چرس کی کاشت کرتے تھے، بھنگ کی کاشت کرتے تھے، کر کے اس کو وہ بیچنے کے لیے سری نگر تک جاتے تھے، اس کے گلگت کے راستے سری نگر تک جا کر بیچ کر آتے تھے. وہ دیر اور چترال کی نسبت سری نگر تک جانے کو وہ زیادہ محفوظ خیال کرتے تھے. اچھا. ہاں، اس کو محفوظ اور منافع بخش خیال کرتے تھے. وہاں سے زعفران لاتے تھے، سری نگر سے وہ زعفران لاتے تھے، چائے لاتے تھے، چینی لاتے تھے، اس قسم کی وہ کپڑے بھی لاتے تھے. ایسی چیزیں وہ سری نگر سے لاتے تھے جو وزن میں کم ہو، قیمت میں زیادہ ہو. اور ایسی چیزیں لے جاتے تھے جن کا جو بلکہ زیادہ نہ ہو، وزن میں کم ہو، اٹھانے میں آسان ہو، برداری میں آسان ہو، قیمت میں زیادہ ہو. تو میرے دادا کہتے تھے، اپنے ہم عمر لوگوں کو بتاتے تھے کہ وہ اقسقال جو ترک لفظ ہے نا سفید ریش کے لیے، اس کو کھوار میں اسقال کہتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ علی رحمت اسقال اور شاہ اور وغیرہ وغیرہ لوگوں کے نام وہ لیتے تھے کہ یہ لوگ سامان لے کر کے سری نگر گئے، واپس آئے. ان میں سے ایک بندہ امرتسر گیا اور امرتسر سے واپس نہیں آیا، وہ امرتسر میں رہا. پھر پارٹیشن ہو گئی، پاکستان بن گیا. میرے دادا کہا کرتے تھے جناح نے پاکستان بنایا، وہ جناح نے پاکستان بنایا، جناح نے پاکستان بنایا. اور یہ جناح کا نام میرے دادا اتنے فریکوینٹ یوز کرتے تھے جیسے جناح کوئی اس کے گاؤں کا کوئی پڑوسی ہو، سایہ. وہ کہتے تھے جناح نے جب پاکستان بنایا تو وہ دوسرے لوگ وہاں سے واپس آ گئے. وہ ایک بندے کا وہ کہتا تھا کہ وہ امرتسر میں رہا، واپس نہیں آیا. اچھا، تو ایک تو اس زمانے کی یہ بات تھی. دوسری بات اس زمانے کی یہ تھی کہ میرے دادا جان بتایا کرتے تھے کہ 1924 میں چترال کا جو مہتر چترال شجاع الملک تھا، جس کو انگریز گورنمنٹ نے KCIE کا خطاب دیا تھا، سر کا خطاب دیا تھا، ہزائنس کا خطاب دیا تھا. 1924 میں وہ حج پہ گیا اور حج سے واپس آیا تو لوگ اس کی مبارکباد کو گئے. تو میرے دادا جان اپنی عمر کے لوگوں کو بتاتے تھے، میں سنتا تھا، ان کو بتاتے تھے کہ میں وہاں گیا تو ایک جوڑا کپڑا، ایک پگڑی سر میں باندھنے کے لیے اور ایک چوغا پہننے کے لیے وہ ریلیجیس ایلڈرز کو دیتے تھے. وہ مجھے پہنایا، پہنانے کے بعد 1 روپیہ مجھے انعام دے دیا. اور اگلا دن جمعہ تھا، میں رخصت نہیں ہوا، جمعے میں مسجد میں نماز کے لیے گیا تو امام جو تھا جمعہ پڑھانے والا، وہ میرے دادا کو وہ آیت یاد تھی، مجھے بھی یاد ہے.
وہ سورہ یوسف میں ایک آیت ہے، وہ کہتا ہے کہ اس آیت پر پہنچ کر وہ رک گیا، یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہاں پہنچ کے وہ رک گیا اور واپس پچھلی آیت پہ جا کے آیا نہ ہوا، پچھلی آیت پہ جا کے آیا نہ ہوا، کسی مولوی نے اس کو اس کی کریکشن بھی نہیں کی، فتح بھی نہیں دیا، تو کہتا ہے کہ میں تو پیچھے 3-4 صف پیچھے تھا، میں نے فتح دے دیا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، تو آگے بڑھا، اس نے نماز ختم کی، ختم کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ یہ اس کو فتح کس نے دیا؟ تو انہوں نے، میرے ساتھیوں نے، میں تو ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی، تو میرے ساتھیوں نے کہا کہ اس بندے نے، تو میں اٹھا، اس نے کہا سامنے لاؤ، میں سامنے گیا، ہاتھ ملایا، ملا کے کہاں کہ ہو؟ اس نے کہا لاسپور کا ہوں۔ کس کے بیٹے ہو؟ باپ کا نام لیا، تو اس نے کہا اچھا اچھا، اب تو کل رخصت ہوئے، تو اس نے کہا بس آج جمعے کے لیے میں یہاں رہا، تو اس نے 1 روپیہ اور دے دیا، اچھا 1 روپیہ اور دے دیا، 2 روپے ہو گئے، میرے پاس 1 گولا تھا، اور کرپال سنگھ ایک دکاندار تھا، شاپ کیپر، چترال بازار میں ہندو اور سکھ تھے اچھا اس زمانے میں، زیادہ ہندو اور سکھ تھے، بڑی بڑی دکانیں ہندوؤں اور سکھوں کی تھی، اور اس نے کہا کہ میں کرپال سنگھ کی دکان میں آیا، دکان میں آ کے میں نے 1 روپے کا جو سودا کیا، تو گھوڑے کا، ایک گھوڑے کے اس کے لیے کافی ہو گیا، اس سے زیادہ گھوڑا اٹھا نہیں سکتا تھا، اب میں نے گھوڑے کے ساتھ پیدل جانا تھا، کہتا ہے 2 روپیہ میرے پاس بچ گیا، وہ میں نے کرپال سنگھ کے پاس رکھا کہ یہ تمہارے پاس امانت ہے، میں پھر آؤں گا تو اس کا سودا لے جاؤں گا۔ اب یہ کہانی وہ سناتا تھا کہ کرپال اتنا دیانتدار آدمی تھا کہ لوگ اپنا، اب 3 دن کی مسافت ہے، وہ اپنا روپیہ، اس روپے کی اتنی قدر ہے کہ اس میں 2-2.5 من کا سودا ہوتا ہے، اب گھوڑا 2.5 من اٹھاتا ہے، 2-2.5 من کا سودا ہوتا ہے، اتنی قیمتی چیز وہ کرپال کی دکان میں چھوڑ کے گاؤں چلا گیا کہ میں پھر آؤں گا، اتنا اعتماد رکھا، اتنا اعتماد تھا، تو وہ کرپال کا نام بھی اس طرح لیتا تھا جس طرح کرپال کوئی گاؤں کا پڑوسی۔ اچھا ہاں، تو پھر شروع کرتے ہیں سوات، یہ چترال ریاست سے، جی ہاں، وہ آپ نے ان کی ایک تاریخ بتا دی مختلف خاندانوں کی، اور 10th سینچری سے آن ورڈ 1970 میں مرج ہوا ہے، 69 میں، 69، اچھا مطلب سوات کے ساتھ وہ تینوں ریاست۔ اچھا اس میں اس وقت تو آپ جب یہ مرج ہوا تو آپ 16-17 برس میں میٹرک میں تھا۔ جی جی، تو ویسے آپ کے خیال میں وہ ریاست جو تھی اس میں اور موجودہ اس کے بعد جو حکومتیں آئی ہیں، مطلب یہ تو اس میں کیا فرق سوشلی پولیٹیکلی یا اس لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے؟ میں آپ کو اپنے دادا کی کہانی سناتا جی ہوں۔ جی بالکل۔ میرے دادا جعفر خان خلیفہ، ان کے پاس لوگ آتے تھے سفر پہ جاتے ہوئے، کسی کے عدالت میں پیشی ہے، کسی کے دفتر میں انٹرویو ہے، کسی کا کوئی ترقیاتی کام کے لیے، نہر کے لیے، زمانے میں نہروں کے لیے، پلوں کے لیے وہ پیسے ملتے تھے پولیٹیکل کے دفتر سے یا مہتر زائنس کے دفتر سے متر کے، تو اس میں لوگ جاتے تھے، تو میرے دادا کے پاس لوگ آتے تھے کہ میں جا رہا ہوں، میں کس وقت نکلوں گا، وہ اس کو کہتے تھے ساعت، گڈ ٹائم اینڈ بیڈ ٹائم، گڈ اومن اینڈ بیڈ اومن، اچھا، وہ اس وقت جانا اچھا شگون ہے، اس وقت اس تاریخ کو نکلنا برا شگون ہے، دن ہوتے تھے، وقت مقرر ہوتے تھے، مارس مریخ ایک سیارہ ہے، وہ اگر سامنے آئے تو بندہ نہ جائے، تو وہ کچھ ایسٹرالوجی کو دیکھتے تھے، تو اس حساب سے ان کو تاریخیں دیتے تھے، تو میرے دادا جان کے پاس لوگ آ کے وہ وقت اور تاریخ مقرر کر کے سفر پہ جاتے تھے، تو اس کے پاس لوگ آتے تھے کہ میں جاتا ہوں، میری پیشی ہے، اس زمانے میں عدالت 2 پیشیوں میں 3 پیشیوں میں ختم ہو جاتی تھی،
اتنا اسپیڈی ہوتا تھا. ایسپیڈی ہوتا تھا. رشوت کا تصور نہیں تھا. اچھا. بالکل تصور نہیں تھا رشوت کا. میں سنتا تھا وہ لوگ آتے تھے, وہ واپسی پہ میرے دادا کے لیے وہ کچھ تحفہ لے کے, میرا دادا سگریٹ پیتا تھا, وہ مٹھائی کا شوقین تھا, مٹھائی جیب میں ڈالتا تھا اور بچوں کو بھی دیتا تھا, خود بھی منہ میں ڈالتا تھا. تو اس کو لیے مٹھائی کا ڈبہ لاتے تھے اور وہ لاتے تھے سگریٹ. اس زمانے میں بگلا اور کیپو یہ 2 سگریٹ ہوتے تھے. تو کوئی سگریٹ میرے دادا کے لیے لاتے تھے, وہ سگریٹ بھی پیتا تھا. تو واپس آ کے اس سے ملتے تھے اور اپنی اس کو بتاتے تھے روٹات کی واٹ ہیپنڈ. تو مجھے یاد ہے کہ ایک بار ایک آدمی آیا یہ مرجر کے بعد. اچھا. مرجر کے بعد جب ریاستی عدالتیں ختم ہو گئیں اور ہمارے ضلع کی عدالت آ گئی, ریاست کے بعد ضلع کی عدالت آ گئی, ڈپٹی کمشنر کی عدالت آ گئی. تو اس میں ایک آدمی آیا, آ کے اس نے کہا کہ صاحب نے کہ ریڈر نے کہا ہے کہ صاحب 300 روپے 1970 میں 300 روپے مانگتے ہیں کہ 300 روپے اگلی پیشی پہ لاؤ گے تو یہ تمہارے حق میں ہوگا. اب میں ایک بیل ہے اس کو بیچتا ہوں. اس زمانے میں 300 روپے میں شاید بیل ہوتا تھا. اس نے کہا میں بیل کو بیچوں گا اور کچھ ادھر ادھر سے کر کے میں اگلی پیشی میں 300 روپے اس کو دے دوں گا تاکہ میرا ہو جائے گا. تو میرے دادا نے ہاتھ سے, دونوں ہاتھوں سے کانوں کو پکڑا, توبہ کیا کہ یا خدایا یہ زمانہ ہم نے دیکھا کہ ایک افسر ہے, خدا نے اس کو کرسی دی ہے, عہدہ دیا ہے, اور اس بندے کا نام مراد تھا. اچھا. وہ مراد سے 300 روپے مانگتا ہے. غریب آدمی تھا, مراد تھا, ہے کہ یہ اس سے 300 مانگتا ہے. وہ بڑی رقم. وہ گدھے پر بربرداری کر کے, گدھے پر ایک گدھا اس کا تھا, وہ دکانداروں کا سامان چترال سے میرے گاؤں لاتا تھا, اس پہ اس کا گزارا تھا. اس مزدور سے جو بربرداری کا کام کرتا ہے, اس سے ایک بڑا افسر خدا نے اس کو کرسی دی, عہدہ دیا, 300 مانگتا ہے. اس نے توبہ کیا. اچھا. اور اب میرے والد صاحب کی عمر 95 سال ہے, زندہ ہیں. میرے دادا جان 90 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور اس وقت تک وہ ایکٹیو تھے. میرے والد صاحب 95 سال کی عمر میں ایکٹیو ہیں, مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے آتے ہیں, اور ان کا حافظہ ان کی حیرت انگیز ہے, امیزنگ ہے. وہ بہت ایکٹیو ہیں 95 سال کی عمر میں. تو میرے والد صاحب اب اس کے سامنے کوئی آ کے اپنی رودات بیان کرتا ہے کہ فلان دفتر میں بندہ ہے, رشوت نہیں لیتا, تو میرے والد صاحب کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ توبہ, اس زمانے میں بھی ایسا بندہ ہے جو رشوت نہیں لیتا. اچھا. بالکل الٹ ہے. بالکل. یعنی یہ میں آپ کو مطلب رشوت نہ لینا خبر بن جاتی. میں 50 سال 48-50 سال کی بات کر رہا ہوں. وہ میرے دادا نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا, توبہ کیا تھا کہ ایک افسر ہے رشوت لیتا ہے. اور اب ہمارے ہاں ایک ڈی ایف او آیا تھا, وہ رشوت نہیں لیتا تھا. تو ہمارے سارے پولیٹیکل پارٹیز نے یکجا ہو کر کے اس کے دفتر کو تالا لگایا, گورنمنٹ کو نوٹس دے دیا کہ اس پاگل کو اگر یہاں سے نہ نکالا تو ہم اس دفتر کو آگ لگا دیں گے. تو حکومت نے اس کو ٹرانسفر کر دیا. وہ رشوت نہیں لیتا تھا, اس کو پاگل قرار دیا. ایک سین آیا تھا, رشوت نہیں لیتا تھا, اس کو پاگل قرار دیا. تو آپ کے والد ماشاءاللہ, والد صاحب ابھی زندہ حیات ہیں, 95 سال. ان کا نام ہے محمد اشرف. وہ وہاں گاؤں میں ہوتے ہیں چترال میں؟ وہ چترال پراپر میں ہوتے ہیں. وہ گرمیاں گاؤں میں گزارتے ہیں, سردیاں چترال پراپر میں گزارتے ہیں. تو یہ چترال ٹاؤن سے گاؤں مطلب لاسپور کی طرف راستہ جو پیدل راستہ ہے, وہ جو سڑک پر یہی راستہ ہے, دوسرا راستہ تھا؟ نہیں, یہی راستہ ہے. وہ جو میو ٹریک تھا, پیدل راستہ تھا, اسی کو پھر جی بیبل بنایا, پھر گلگت کا وہی مسجد سے ہو کر جانا, پھر گلگت روڈ بھی وہاں سے گزری ہے. تو اس پر تو کافی دن لگتے ہوں گے پیدل؟ پیدل 3 دن.
3 دن مسلسل سفر کر کے تیسری شام کو ہم گھر پہنچتے تھے. یہ آپ یہ ایک جو ہماری داردی زبانیں ہیں اس پورے ریجن میں، ان میں آپ نے خود بھی بتا دیا کھوار جو آپ کی مادری زبان بھی ہے، اس کا یہ کچھ تھوڑا بیہیو ڈفرینٹ کرتی ہے دوسرے زبان یہ داردی زبانوں سے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جو پہلے آپ نے مجھے تو یہ لگا جو آپ نے ایک روٹ بتا دیا کہ کاروان چلتے تھے یہاں سے اس چترال سے ہو کر گلگت کی طرف اور پھر کاشغر کی طرف، قشقار کا جو وہ نام بھی ہے، تو شاید وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ زیادہ اس کا یا کوئی پولیٹیکل بھی اس کا ہے، کوئی ایسپیکٹ بھی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وخی جو ایک اوپر کی کمیونٹی ہے اس کا اثر کھوار پر زیادہ ہے زبان کے لحاظ سے، یعنی ایرانین انفلوئنس نا کھوار پر. ایرانی انفلوئنس درست ہے، لیکن واقعی ایک یہ ہے نا کہ ایک تو ان کی آبادی بہت کم اس وقت بھی تھی، اب بھی بہت کم ہے. ان کا انفلوئنس واقعی کمیونٹی کا انفلوئنس ہم نہیں کہہ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایرانی انفلوئنس بدخشان کے پرشین سپیکنگ کا، پنشیر وادی پنشیر وادی بدخشان کے لوگوں کا ہمارے چترال میں آنا جانا رہنا شگلی وغیرہ، جی وہ بڑا فریکوینٹ تھا. 3-4 ایسے درے ہیں جو اس وقت بھی سارا سال کھلا رہتے تھے، اب بھی کھلا رہتے ہیں. اچھا وہ درے ان دروں سے وہاں آنا جانا ہوتا ہے. یہ وادی لٹ کوٹ کی طرح کھلتے ہیں. وہ سردیوں میں بھی لوگ آتے، سردیوں میں جانور وہ پیک اینیمل نہیں جاتے، پیدل جاتے ہیں. گرمیوں میں پیک اینیمل وہاں سے گزرتے ہیں. شاہ سلیم ہے، گوبور ہے، اور ایک 2 اور پاسز ہیں جن سے لوگ آتے جاتے تھے. اور یہ آنا جانا کافی زیادہ تھا. وہاں سے گھوڑے لائے جاتے تھے، اور ہمارے ہاں بدخشی گھوڑے پولو کے لیے، بزکشی کے لیے، عام سواری کے لیے بدخشی گھوڑے بڑے مشہور تھے. گھوڑے 2 جگہوں سے لائے جاتے تھے، ایک کلام سے ہمارے ہاں گھوڑے لائے، جی سوات کلام سے. ان کو بشکرکان کہتے تھے. وہ چھوٹے قد کے ہوتے تھے، ان کا سٹیمینا بہت زیادہ ہوتا تھا. پہاڑی ہوتے، قد چھوٹا لیکن سٹیمینا بہت زبردست، وہ تھکتے نہیں تھے. اور دوسرے بدخشان سے لاتے تھے، ان کو بدخشی کہتے تھے. وہ نازک گھوڑے ہوتے تھے، سٹیمینا کم ہوتا تھا لیکن خوبصورت ہوتے تھے، بڑے قد کے ہوتے تھے. اور اس میں ایلیٹ کلاس ان کو رکھنا اور ان پر سواری کرنا اپنے لیے، جس طرح آج کل کے کا مرسیڈیز یہ بدخشی گھوڑے کی اس سے مجھے ایک پروالی گیت یاد آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ یہی صنم یہی آج میں پندے صنم یہی ہے یا بدخشان سے پشتے قدم یہی ہے. وہ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوبہ آج اس راستے چل کر آ رہی ہے اور ایسی اس چال سے آ رہی ہے جیسے بدخشان کی گھوڑی آ رہی ہے. تو مطلب یہ پورا یہ ہمارے سب پر اثر سینٹرل ایشیا کا بڑا زبردست رہا ہے، بہت زبردست رہا ہے. تو فارسی کا اثر کھوار پہ، بالکل کھوار پہ فارسی کا اثر زیادہ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ دیگر زبانیں پشتو سے براہ راست متاثر ہوئی ہیں. میں اس طرح آ رہا ہوں نا پشتو سے، اور کھوار پشتو سے متاثر نہیں ہے. اچھا، میں یہ آپ نے اچھا نقطہ اٹھا دیا. اب داردی جو میں آپ نے جو اسٹیٹ کی جو تاریخ بتائی، اس میں یہ بھی ہے کہ ایک عمرہ خان نامی پشتون نے کوشش کی تھی چترال پر چڑھنے کی، وہ ناکام ہوئے تھے. اس طرح ہے نا. اور پھر جو داردی قومیں ہیں جو جن کو پشتونوں نے آ کر زہر کیا ہوگا یا ان پر کچھ کیا، اپنے ان کو کنورٹ کیا ہوگا، یا تو ان لوگوں کو کوہستانی کا نام دیا گیا ہے، اور چترال اور گلگت نے اپنی شناخت برقرار رکھی. یہ آپ کیا اس تھیسس سے ایگری کرتے ہیں؟
پارشلی. یہ اس طرح کا یہ ہے نا کہ نیسیسریلی ہر ایک کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی, ہر ایک کو انہوں نے مغلوب نہیں کیا, لیکن یہ ایک ود دا پیسج آف ٹائم ایک جو ثقافتی الغار ہے وہ میجارٹی کا سافٹ وار میجارٹی کا مائنارٹی کے خلاف, اس کے ذریعے ان کی زبان کو, ان کی ثقافت کو سبڈیو کیا گیا, کر کے ان کو مرجنلائز کیا گیا, ان کو اپنی آئیڈینٹی دے دی, ان کو ان کے آئیڈینٹی کو متاثر کیا گیا, ان کو مرجنلائز کیا گیا, اور ان کو اگنور کر کے میں جب یہ آپ کی بات درست ہے, میں جب یہ ہسٹری دیکھتا ہوں تو فرض کریں جو مختلف یہ جو تاجک پیر گزرے ہیں اور جو پشتونوں کے ساتھ زیادہ آئے تھے اس ریجن میں, مطلب پیر بابا ہو گئے اس طرح, تو ان کی جو اولادیں تھیں یا ان کے جو مرید ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ ریجن دیے گئے تھے کہ آپ نے ان میں جہاد کرنا ہے, اور جہاد بزور نہیں ہوا تو پھر تبلیغ کرنا ہے. مطلب آخن سالار کو وہ پیر والا علاقہ دے دیا, جی ہمارے میاں عبد الرحیم اور دوسرا میاں قاسم اور محمد مصطفیٰ جی ان کو یہ سوات دے دیا. پھر یہ دوسرا ریجن کوہستان پراپر کا جو ریجن ہے وہ بھی ان کو دے دیا, وہ کچھ دوسروں کو دے دیا. تو ابھی وہ لوگ جہاں تک پہنچے ہیں تو انہوں نے ڈائریکٹ کو بس زبردستی بھی کچھ علاقوں میں, ہمارے تیرات علاقہ جو ہے تروالی کا جو میدر کے ساتھ پڑتا ہے, وہاں بڑی جنگیں ہوئی ہیں. وہاں اب ان کے مزارے جو اس وقت کے یہ پیر تھے انہوں نے جو جہادی تھے مزار, ابھی ان کو شہید کہا جاتا ہے. تو انہوں نے جنگ جہاں پاسبل تھی جنگ کی, اس کے علاوہ تبلیغ کیا, ان لوگوں کو کنورٹ کر کے پھر ان کو اپنی ایک پرشین ایک کوہستانی ٹاؤن یا اس طرح کا دے دیا. اور پھر انٹرسٹنگ یہ ہے کہ شنا جو کوہستان میں ہیں, جو اپنا شنا اسپیکر, وہ خود کو کوہستانی کہتے کہ, لیکن گلگت والے کوہستانی لفظ کو شنا والے وہ مطلب زیادہ اس حقارت سے دیکھتے ہیں. اس طرح چترال والے بھی ہیں نا. تو یہ پولیٹیکل ایک بڑا ایک زبردست ہسٹری میں ہوا ہے نا ہمارے ساتھ. اچھا, آپ نے وہ بتا دیا کہ کلاش نے اتنے عرصہ تک, کافی 500 سال تک میرے خیال میں حکومت کی چترال پر. تو یہ کلاش, وہ ایک کلاش میں بھی 2 ٹائپ کے جو ہے نا, ایک نورستانی ٹائپ, وہ جو 3 ٹائپ ہے. تو ہمارے یہ کلاش, ہمارے یہ تو ڈاڑی ہے, مطلب یہ دردستانی ہے. تو سیاہ پوش اور سرخ پوش کا اس میں کیا فرق ہے یہ ویسے بنیادی؟ سرخ پوش جو ہے وہ انڈیجنس پیپل ہیں. اچھا, سرخ پوش انڈیجنس پیپل ہیں, وہ علاقے کے اپنے لوگ ہیں. اچھا, اور انہوں نے یہ کیا کہ کسی بھی پریچر کو, مسلمان پریچر کو اپنے علاقے میں نہیں چھوڑا. دیور وار لائک پیپل, وہ جنگجو تھے. اچھا, بڑے بڑے قد کے تھے اور جنگجو تھے. ان کے رنگ سرخ تھے, ان کے قد بڑے بڑے تھے, ان کے تیر کمان, ان کے جنگی ہتھیار بڑے مضبوط تھے. تو وہ اپنے علاقے میں باہر سے آنے والے کو چھوڑتے نہیں تھے. وہاں پہ ایک بڑے عرصے تک انہوں نے اپنے علاقے کو محفوظ رکھا. اچھا, کلش جو تھے یہ ان سے نسل میں الگ لوگ ہیں. کلشوں کا ایک گروہ یہ ان کے خدمتگاروں کا گروہ ہے. اچھا, ہاں, ان کے ہاں جس طرح وہ اس میں ہے نا شینا میں شین اور یشکن, یہ وہ سرخ کا پھر شین تھے اور یہ یشکن تھے. اس طرح کا, جس طرح ذات پات کا, یہ ذات پات میں ان سے کمتر تھے. ایک گروہ وہ ہے. اچھا, دوسرا گروہ وہ ہے جو لداخ اور کیلاش ماؤنٹین ایریا انڈیا سے مائگریٹ کر کے چترال آیا ہے. اور وہاں جا کے کیونکہ ان کو ان کے مذہب کے اور ان کے دیوتاؤں کے لوگ جہاں مل گئے وہ ان کے ساتھ جا کے شامل ہو گئے. تو یہ ایک گروہ بلاسنگ اس گروہ. اچھا,
اور تیسرا گروہ جو ہے وہ درہ نور، اب اس کو کہتے ہیں، پہلے زمانے میں اس کو مجام کہتے تھے. یہ لوگ مجام کے ایک الگ درے سے آئے ہیں باہر سے. وہ افغانستان کا ایک درہ ہے مجام. تو تیسرا گروہ مجام سے آیا ہے. مجام سے آ کے وہ دیر میں اور چترال میں سیٹل ہوئے. دیر میں ان کو مسلمان کیا گیا. چترال کے بعض علاقوں میں مثلا جنجرت میں، کٹکٹک میں ان کو مسلمان کیا گیا. بریر میں وہ لوگ اب بھی کلاش ہیں. اچھا، مطلب بریر اور بمبریت کے کلاش الگ قوم ہیں. اچھا، مختلف جگہوں سے مختلف جگہوں سے آئے. ان کے آنے کی ہسٹری الگ ہے، ان کے آنے کی ہسٹری الگ ہے. یہ تین کلین، تین الگ الگ قبائل ہیں. یہ تو یہ ان کا جو ایک کٹویری کاٹی کٹویری، یہ تو ارندو کے نسل اس کے ہیں نا. کاٹی کٹویری یہ کوہستانیوں کی نسل ہے ارندو میں. اور چترال میں کوہستانی لفظ مستعمل نہیں ہے. چترال میں ارندوی دمیلی علاقے کے مقامی علاقے کے نام سے. یہ کٹویری یہ ارندو کے کوہستانیوں کے الگ قومیتیں ہیں. زبان ایک ہے. اچھا اچھا، اس کے بیچ میں سب ٹرائب ہیں. سب ٹرائب ہیں. اچھا، قومیتیں ہیں الگ الگ. اچھا اچھا. تو یہ چترال کا جو اوریجنل نام کیا تھا؟ اصلی چترال تو پشتو یا اردو لگتا ہے، ترجمہ لگتا ہے. چترال کا جو اوریجنل نام تھا، پہلے چترال کا نام کشکار تھا. یعنی 6 صدی 7ویں صدی میں جو سیاح گزرے ہیں انہوں نے چترال کے 2 نام دیے. چینیوں نے اس کو چوبی کہا. چوبی اچھا، چوبی CHUWI. اچھا، اس کو چوبی کہا. ہمارے ہاں چونچ ایک گاؤں ہے. اچھا، یہ ان کا مرکز تھا. وہ بھی اس چوبی سے تھا. اچھا. چونچ میں ان کے قلعے بھی تھے جو اب نہیں رہے. برک میں ان کا قلعہ تھا جو اب نہیں رہا. تو اس میں ان کے زمانے میں اس کا نام چوبی تھا. ان کے جو تھان ڈائنسٹی ہے یہ 7ویں صدی عیسوی تک رہی. تھان ڈائنسٹی. اچھا. اس زمانے تک چترال کا نام ان کے کرونیکل میں چوبی لکھا ہوا ہے. اچھا، پٹھان جو سیاح یہاں آئے ہیں اور گئے ہیں انہوں نے کشکار کہا ہے. کشکار کہا ہے. کشکار کے ساتھ کچھ لوگوں نے کشکار بلا، کشکار زرین کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. جس طرح ہم اپر چترال لوور چترال کہتے ہیں، انہوں نے کشکار بلا، کشکار زرین بھی کہا ہے. اور اب بھی پشاور میں، نوشہرہ میں، مردان میں ہمیں کشکاری کہتے ہیں. ہمارے کچھ علماء وہاں پہ ہیں، ان کو کشکار ملا کہتے ہیں. اچھا. کچھ علماء ہیں ان کو کشکار ملا. کچھ گزرے ہیں ان کے مزارات ہیں، دا کشکار ملا مزار دے. تو اس میں ہمیں وہ اب بھی کشکار کہتے ہیں. ان کے ہاں کیونکہ ان کے جو بڑے ہیں وہ گزرے ہیں، وہ ان کو کشکاری کہہ کے. اس طرح جلال آباد، کابل میں، چکا سرائے، اسد آباد وغیرہ میں بھی ہمارے لیے کشکار کا لفظ استعمال ہوتا ہے. چترال کا نام چھترار. اب یونیورسٹی آف چترال جو بنی ہے اس کے نام میں، اس کے بسوں میں، اس کے تمام پرومو میں چھترال لکھا جاتا ہے. اچھا، چترال بالکل 6 کے ساتھ. یونیورسٹی آف چترال نے اپنے نام کے ساتھ اس اوریجنل نام کو لے لیا ہے. گڈ. اور یہ ریکگنائز نام ہے یا ریکگنائز نہیں، انہوں نے اس پرانے کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی. ان کے بسوں پہ یونیورسٹی آف چترال. تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ چھتور ہم کہتے ہیں کھیت کو. تو یہ کیلاش دور کا ذکر ہے. اچھا. کیلاش دور کا، کیلاش مہتر نے، کیلاش دور کا ہمارے ہاں پل ہے، اب بھی اس کا نام چیو پل کیلاش کے نام پہ ہے. یہ اس دور کا ذکر ہے کہ مہتر نے شخص کو، کیلاش نے زمین دے دیا. تو اس کو پوچھا کہاں سے دیا؟ اس نے کہا اپنے کھیت سے مجھے دے دیا ہے. وہ کھیت بڑے بڑے ہوتے تھے، پنجاب کے کھیتوں کی طرح. جگہ خالی تھی نا، چھوٹے چھوٹے تو نہیں ہوتے تھے. 100 کنال کے 200 کنال کا کھیت ہوتا تھا. تو اس میں سے اگر 200 کنال کا تھا تو اس میں سے کاٹ کے 100 کنال
اس کو دے دیا ایک شخص کو، تو اس نے کہا مجھے اپنے کھیت سے کاٹ کے دیا ہے، تو اس کا نام چترال، کیونکہ وہ کیپٹل ہے اس کے، کہاں گئے تھے چترال، کہاں سے آئے چترال، تو اس ہوتے ہوتے پورے جگہ کا نام قشقار کی جگہ چترال پڑ گیا۔ تو انگریز نے آنے کے بعد، چونکہ انگریز چترال کو لکھ نہیں سکتا تھا، پڑھ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے اس کو چترال کیا۔ اور انگریز نے ہمارے بہت سے دیہاتوں کے نام، مثلا ایون، اویون ہمارے گاؤں کا ایک خوبصورت گاؤں ہے جو کلچ ویلی کا اپروچ روڈ، اپروچ ویلی پہ ہے، اویون نام ہے اویون، اس کو وہ انگریزوں نے آیون کہا۔ اب ہمارے پٹھان اور پنجابی وہاں آتے ہیں تو آئین کہتے ہیں، وہ آیون بھی نہیں کہتے، وہ آئین کہتے ہیں۔ دروس لواری سے اوپر جا کے بہت اچھا بڑا ٹاؤن ہے، تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے الگ، وہاں چھاونی تھی انگریزوں کی، اس کا نام دروس، سین کے ساتھ، سین کے دروس، DROS، دروس، تو انگریزوں نے اس کو DROSH لکھا، دروش بن گیا۔ اب ہمارے ٹی وی کے نمائندے وہاں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں داروش، وہ DAROSH، وہ کہتے ہیں داروش کی ماں۔ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ وہاں وہ جو سیلاب آیا تھا تو جیو ٹی وی کا ایک بندہ لگا تھا کہ میں ابھی اس وقت درویش روڈ پہ ہوں، تو یہ تو اس کو وہ داروش، اس کے بعد درویش۔ ہمارے گاؤں کے بہت سے نام ہیں جس کو انہوں نے بگاڑ دیا ہے۔ یہ کلش ویلی میں بمبورت جس کو کہتے ہیں، اس کا اصل نام ممورت ہے۔ کلش، کلاشا گیتوں میں، کلاشا کہانیوں میں، ممورت، یہ بمبورت کہتے ہیں۔ اچھا، رمبور جس کو یہ کہتے ہیں، اس کا نام اس وقت مجھے یاد نہیں، بیریر کا بھی الگ نام تھا، بیریر کا نام بیریو تھا، بیریو، اس کو انہوں نے بیریر بنا دیا۔ تو اس قسم کے یہ کلونائلائزیشن ہے نا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، ہمارے سارے نام پشتو ہو گئے، مطلب پران گام اس کو زوڑ کلے کہا گیا، چتگام کو بالا کوٹ کہا گیا، مینیکھال کو مانکیال، کمل کو کیدام، گرنال کو گرنئی، میرے گاؤں دیرل کو دورلئی، اشو کو اشو، اشو کو، وہ تو اشو نام ہے نا، اس کو اشو کہتے ہیں، میرے گاؤں میں اس کو اشو بولتے ہیں، میرے گاؤں کے سارے لوگ اشو بولتے ہیں، کیونکہ رے کو ہم پرونونس کر سکتے ہیں نا، تو وہ پنجاب سے آنے والا اس کو پرونونس نہیں کر سکتا، وہ اس کو شین بولتا ہے۔ اچھا، بہت زبردست نشست رہی، یہ تو ایک گھنٹے دو میں نہیں ہو سکتا، پھر بھی پھر جاری رکھیں گے انشاءاللہ اس کو، انشاءاللہ، تھینک یو۔